अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता हफ़्ते पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। पार्लियामेंट के अंदर से शुरू करते तो वहाँ तो सबसे बड़ी जो चीज़ हुई थी वो ये है कि बजट 2021-22 पास हो गया। उस बजट सेशन में एक वाक़या हुआ जिसमें अब्दुल मजीद न्याज़ी जो PTI के MNA हैं साउथ पंजाब से, उन्होंने अपनी तरबियत का भरपूर मुज़ाहरा किया और उन्होंने दिखा दिया सबको कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी क्या पर्सनैलिटी है और मेरे क्या इक़दार हैं और मेरी इखलाकियात, मुझे छू के भी कहीं से अच्छे इखलाक नहीं गुजरे। जो उन्होंने हरकत की उसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और जो साथ बैठे हुए थे मैमल, वो क्या कर रहे थे? मतलब नताशा, पहली चीज़ तो ये कि इतनी उन्होंने सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट किस्म की उन्होंने जेंडर बेस्ड स्लर्स थी। जिस तरीके से वो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने जो आवाज़ें कसी, एक तो वो बहुत ही मतलब कि फजूल तरीन एक चीज़ थी। फिर वाकई साथ जितने भी और बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे इर्द गिर्द, तो उन सारों और उनमें ख़वातीन भी थी और सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या मतलब किसी ने उनको रोका नहीं कि इस तरह की ये हरकत मत करो। ये इस किस्म के खैर इसमें एक चीज़ ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और हमने PTI के अंदर हमने जो है देखा कि इवन इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो को साहिबा कह दिया था। फिर एक कोई और PTI के थे जिन्होंने कहा कि वो अपनी वालदा का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं वाले। मतलब ये अजीब सी एक कोई ट्रेडिशन है और इस चीज़ को जितना कंडेम किया जाए, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। क्योंकि इस तरह से सियासत, अगर आपको किसी से सियासी इख्तलाफ है, आप उनकी सियासत पे तनकीद करें। आप इस किस्म के पर्सनल अटैक्स, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट अटैक्स आप क्यों कर रहे हैं? मैं ज़रा हमारी जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पीछे ज़रताज गुल बैठी हुई थी, उनके पीछे मलिका बुखारी बैठी हुई थी। अच्छा, औरतों के हकूक़ की जब बात होती है तो ये बड़ी सेलेक्टिव किस्म की फेमिनिज़म इनकी तरफ से हम देखने में आती है। एंटी रेप बिल पास हुआ, ठीक है, हम सब ने उनकी वाह की, बड़ा अच्छा बिल है आप लाए। लेकिन जब आप पीछे बैठी हुई थी और आपने सुना कि अब्दुल मजीद खान साहब ने क्या बात की तो आप हंसने लगे। या आप किधर होती हैं जब औरत मार्च की जो ख़वातीन थी उनके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के चार्जेस। तो ये एक बड़ी सिलेक्टिव किस्म की इनकी फेमिनिज़म होती है, कभी बात करनी, कभी बिल्कुल चुप। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी तरफ से कोई कॉन्डेमनेशन नहीं आई, किसी भी सियासतदान PTI में कोई अपॉलॉजी नहीं कि ये बात हो गई। अच्छा, ये सिर्फ मिसोजिनिस्टिक नहीं है, ये जो ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है, PTI गवर्नमेंट है, बहुत क्रेडिट लेती है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, मुतजन्निस अफराद के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, बिल तो है वो पिछली गवर्नमेंट में पास हो गया था, कानून है हमारे पास, लेकिन इन्होंने रूल्स बनाए, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आप एक तरफ बात करते हैं ट्रांसजेंडर मुतजन्निस लोगों के हकूक़ के बारे में, उनकी डिग्निटी, उनकी ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त, दूसरी तरफ आपने उसको मुतजन्निस होने को या ट्रांसजेंडर होने को एक गाली बना दिया है। ये भी आपकी थिंकिंग दिखाता है कि आप असल में क्या सोचते हैं। बड़ी बातें तो आप करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे प्रोग्रेसिव ट्रांस लोगों का कानून है, हमने उस पर ये पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन आपके लिए दिल में ये अभी भी एक गाली है। तो आपने अपने पॉलिटिकल राइवल को अगर उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी पॉलिटिक्स पे नहीं, आपने उनको पर्सनल गाली भी देनी है तो आप उन्हें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। औरत का नाम दे दो। और मुझे तो ये था कि औरत नहीं बल्कि और भी जो इस्तेमाल मतलब आज मतलब वो कह रहे थे ना वहाँ पे बिल्लो वो मतलब बिल्कुल ही जैसे थर्ड क्लास का कोई थड़े पे बैठा हुआ आदमी होता है ना, जब औरतें गुजरती हैं वो जो कसरा होता है, गंदे गंदे जुमले, वो लग रहा था वो आदमी। मतलब क्या वो घटिया आदमी था। ये नहीं क्या आप याद करें कि आज से 25 साल पहले या क्या बीबी को बेनज़ीर भुट्टो को इसी गंदी पार्लियामेंट में एक बात कही गई थी, बल्कि वो गंदी बात कही गई थी। और वो मतलब आप इतने सालों बाद यूर स्टैंडिंग एट द सेम स्पॉट, आप इतनी कोई अजीब पार्टी हैं कि आपको एहसास नहीं है कि वो एक बात जो थी वो आज 20 साल तक वो गूंज रही है उस पार्लियामेंट में कि ये घटिया बात यहाँ कही गई थी, तो आपने एक और घटिया बात की थी। और यही हुकूमतें कहती है कि हमने औरतों को वर्क फोर्स में उनको बढ़ाना है, उनका परसेंटेज अभी शायद 20% है, अगर वो नहीं आएंगी तो मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। तो ये इस तरह बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जब ख़वातीन TV पे बैठ के देख रही होंगी तो वो आना चाहेंगी आपके पार्लियामेंट में या किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहेंगी इसके बाद। अच्छा, ये एक वाक़या था। उसके बाद उन्होंने खुसरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए।
تو خواتین کا بھی ہے اور پھر متجنس افراد کا بھی. اور ہم نے ایک اور انٹرویو دیکھا, ایمان علی کا انٹرویو تھا ایک انٹرٹینمنٹ شو میں. انہوں نے بھی کہا میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے میں بہت بدصورت ہوں, مجھے خسرا نظر آتا ہے. خسرا یا ٹرانسجینڈر شخص کو آپ نے, انٹرسیکس شخص کو آپ نے گالی بنا دیا. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے صرف پالیٹکس میں نہیں, اوور آل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح استعمال کرتے ہو, ان کے جینڈر کو یا ان کی جنس کو, صنف کو استعمال کرتے ہو گالی کے طور پہ. اچھا ایک لیکن رے آف ہوپ, تھوڑی سی میں پازیٹیو بات کروں گی. کئی سال سے ایٹ لیسٹ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جینڈر کو ابیوز کی طرح یا گالی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کے یا ٹرانس جو جینڈرز ہیں. لیکن اب ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کچھ حد تک کال آؤٹ تو کرتے ہیں لوگ, اعتراض تو اٹھاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. 5-6 سال پہلے تو آپ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے. تو ہاں شاید بہت سے لوگ ویسے ہی کرتے ہیں کہ چلو اٹس دا ووک تھنگ ٹو ڈو, یا اگر ہم یہ کریں گے ہمیں لبرل سے واہ مل جائے گی. لیکن اسی طرح چینج آتا ہے. تو ابھی شاید بہت سے لوگوں کے دل میں یہ چینج نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, اور آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں. دیکھیں ریما, جس طرح جب خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, سب نے کنڈیم کیا اس کو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویسے ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی لبرل جماعت ہے, لیکن ان کے عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ مراد سعید صاحب کے لیے بہت ہی ڈیروگیٹری زبان استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ کی اسپیچز کے اندر. تو مطلب یہ چیزیں میرے خیال میں ساری پارٹیز کو اس چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت اس کے فار فلنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں نسلوں تک سوسائٹی پہ. ان کے ووٹرز اب اعتراض میرے خیال میں اس پہ اٹھاتے ہیں, اور ہمیں اس کا زیادہ دیکھنا چاہیے, اور ہم دیکھیں گے. اچھا ایک الٹ چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ فیمنزم کو یا خواتین کے حقوق کو ویپنائز بھی میں دیکھ رہی ہوں کرتے ہیں. ایک اور شو تھا جس میں فردوس عاشق کوان صاحبہ نے تھپڑ مارا دوسرے گیسٹ کو. یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں بات کہ ابیوز جو ہے آپ جو بھی کہہ دو وہ ایک جرم نہیں ہے. کسی کو تھپڑ مارنا اسالٹ ہے, وہ پاکستان میں ایک جرم ہے. اس کو بہت سے لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں کیونکہ وہ جو دوسرے گیسٹ تھے وہ ان کے بارے میں سیکسی زبان استعمال کر رہے تھے, فردوس عاشق کوان خاتون ہیں, انہوں نے اس لیے ان کو مارا. مجھے تو یہ کہیں سے ویمنز رائٹس یا فیمنزم نہیں لگتا. انہوں نے تھپڑ مارا, بہت غلط حرکت تھی, کنڈیمنیبل تھی, اور کوئی بھی میرا خیال ہے اس کی جسٹیفیکیشن. اور ریما ویسے کہا یہ گیا کہ مندو خیل صاحب نے شاید پہلے گالی دی, لیکن جاوید چودھری صاحب نے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ نہیں گالی میڈم نے پہلے دی. جاوید چودھری صاحب کا شو تھا, انہی کا شو تھا, جاوید چودھری صاحب کا شو تھا. تو انہوں نے خود ہی کہا آپ کے پارٹی کا کلچر ہی ایسا ہو جہاں پہ آپ کے اور بھی وزراء جو ہیں صحافیوں کو مار رہے ہو, تو آبویسلی ایک کلچر بھی تو آپ کا بن جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے شاید آپ کو شاباش ملے. ہم نے دیکھا تھا کہ مرحوم نعیم الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شو کے اندر تھپڑ مار دی دانیال عزیز صاحب کو. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ بہت سال پہلے شہزاد اقبال صاحب کا شو تھا بہت ایک اور چینل کے اوپر, اور انہوں نے پانی کا گلاس پھینکا تھا جمیل سمرو صاحب کے اوپر. تو یہ پتہ نہیں کوئی نہیں لگنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعے کے بعد میڈیا اینکرز کو تھوڑی دیر کے لیے بوائکاٹ کرنا چاہیے, اس قسم کے پینلسٹ کو. میڈیا اینکرز کو ریٹنگ مل جاتی ہے, یوٹیوب کے ہٹس مل جاتے, کلک 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 کلک. اچھا ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں وائلنس پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر آپ نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا یا آپ نے تشدد کا استعمال کیا تو واہ واہ ہوتی ہے آپ کی. معاشرتی لیول پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ ہے انہوں نے کہ واہ آپ نے, لیکن مجھے صرف اس کا فیمنزم سے جس کو جوڑ رہے ہیں نا کہ وہ خاتون تھی, انہوں نے اپنی عزت کے لیے یا انہوں نے کیا تو اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہو. میرا نہیں خیال چاہے کوئی جو بھی زبان استعمال آپ کے خلاف کر رہا ہے آپ ان کو تشدد یا اسالٹ اس کے رسپانس میں نہیں کر سکتے. اور ایک اور بھی چیز پارلیمان میں ہوئی, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, 21 بل پاس ہو گئے ایک دن میں, اور سارے حکومتی بل تھے. ہاں میرا خیال سے ریکارڈ ہے. اس میں ایک بل تھا, ایک تو الیکشن ایکٹ کا بل تھا, اینٹی ریپ کا بل بھی اس میں تھا, ایک کرمنل لا امینڈمنٹ بل تھا جس میں ہم نے کافی دفعہ شاید سے بات بھی کی ہوگی کہ کیمیکل کیسٹریشن لانا چاہ رہی ہے. اچھا یہ سارے بل پاس ہو گئے,
اپوزیشن کچھ خاص ویسے کر نہیں پائی, لیکن انہوں نے کہا ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف. مطلب بے نظیر وہ کہاں سے نمبر پورے نہیں ہے کہ آپ بل روک سکے, لیکن آپ نے کہا نہیں وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے. دیکھیں سب سے پہلے وہ چیئرمین سینٹ کی انہوں نے ناکام ہو گئے بیچارے وہ, کیونکہ اوپن بیلٹ نہیں تھا. اچھا جی ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم وزیر اعظم کے خلاف کریں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے ایون بزدار صاحب, چلو جی سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, ان کے خلاف, اور اینڈ پہ کس پہ, قاسم سوری, مطلب ڈیپٹی اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف. ایک تو پہلے آپ کے نمبر نہیں, آپ نے کرنا ہے نا یہ, تو آپ کے پاس سینٹ میں نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس, آپ نا سینٹ چیئرمین ہٹا کے دکھائے مجھے. قاسم سوری صاحب کے تو نمبرز نہیں آپ کے پاس, اور مطلب واہ واہ, کہاں وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, اور اب قاسم سوری. وہ پروٹیسٹ وغیرہ بیچارے کرتے رہے اس پارلیمنٹ کے اندر, بلیک کارڈ لے کر, اس پہ بھی ہوا, اس پہ بھی ایک چھوٹا سا کسر بھی ہو گیا. اچھا جی, مجھے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پارلیمنٹ میں نا بالکل مجھے بڑا ریمائنڈ کراتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں ہوتے تھے وسیع ظفر اور شیر افغان صاحب. تو وسیع ظفر صاحب جو تھے, انہوں نے حامد میر صاحب کے شو پہ, یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا حامد میر صاحب کے شو پہ, انہوں نے کیپٹل ٹاک پہ بڑا ایک گندا سا اشارہ بھی کیا تھا, ویری ولگر جیسچر انہوں نے کیا تھا, جو پتہ نہیں کون بیچارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہ لانگ آرام مافتہ لاؤ, ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح کر کے ایک عام بھی دکھا دیا تھا. اور شیر افغان صاحب نے بھی اس طرح گندی باتیں اور پارلیمنٹ میں یہ کرتے تھے. بالکل اس کا ریپیٹ ہے یہ پارلیمنٹ, اور جو یہ بہیو کر رہی ہے گورنمنٹ. لیکن نتاشا اپوزیشن بھی جو ہے نا, مجھے مطلب اچھا, لیکن یہ اس واقعے میں اپوزیشن کی ڈگنیٹی اور ان کی جو انہوں نے واپس کچھ نہیں کیا, وہ آرام سے اپنے پوسٹرز لے کے کھڑے رہے. ہاں ویسے وہ بڑی بدتمیزی تھی, لیکن میں تو قاسم سوری کے بلز والی چیز کی بات کر رہی تھی. جو نتاشا نے جو اس ایپیسوڈ کی حوالہ دیا ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کلیش ہو گیا خواتین کے بیچ میں, تو کلیش کیا ہوا؟ ہم لوگ یہ فالس ایکویولنس جو ہے نا وہ کھڑی ہیں اپنے پوسٹرز کے ساتھ. ایک شخص خاتون ہے, وہ آ کے ان کو دھکے دے رہی ہیں, پوسٹر پھاڑ رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کلیش نہیں, وہ لڑانا ہوتا ہے نا, وہ ان خواتین کو کیٹ فائٹ ہر چیز بنانے وہ بھی بنایا تھا. پھر ایک نے ایک اچھا ایک اور بل تھا ریما, اس میں جادو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں. اچھا, اس پہ مجھے اپوزیشن سے بہت بہت اختلاف ہے کہ انہوں نے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ جادو کے وکیل بن گئے ہیں. پھر نون لیگ نے کہا کہ یہ مودی کا یار ہے کیونکہ وہ کلبھوشن جادو جو ایک کانوکٹ ہے, جاسوسی کے الزام میں انہیں ملٹری عدالت نے سزا دی ہے اور کنوکٹ کیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کیس کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کلبھوشن جادو کو کیونکہ کونسلر ایکسیس نہیں دیا, اب آپ انہیں ایک رائٹ ٹو ریویو دیں. ٹھیک ہے, ریویو مطلب کہ نظر ثانی ہو سکے ان کی کنوکشن اور ان کی سزا پہ. ٹھیک ہے, اب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ ہے, پاکستان کو یہ ڈائریکشن ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, اور انہوں نے فیئر ٹرائل کو سامنے رکھ کے کرنا ہے, ان کو کاؤنسل ایک وکیل کا حق بھی دینا ہے. اب پاکستان کے قوانین میں یہ اس طرح سے نہیں ہے ابھی. اگر ملٹری کورٹ یا فوجی عدالت سے آپ کو سزا ہوتی ہے, آپ کہیں اپیل نہیں کر سکتے. آپ ملٹری کورٹ آف اپیل میں ہی اپیل کر سکتے ہو, سویلین عدالتیں آپ کا کیس نہیں سن سکتی. ہائی کورٹ صرف تب آپ کا کیس سن سکتی ہیں اگر بدنیتی پہ کوئی فیصلہ ہو یا بہت نیرو گراؤنڈز ہیں, جورسڈکشن نہ ہو ملٹری کورٹ کے پاس. سو اب حکومت نے, اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے میری نظر میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ڈائریکشنز کے مطابق ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا ہے کہ براڈ کر دیا انہوں نے گراؤنڈز جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریویو سن سکتی ہے کلبھوشن جادو کا, اور انہوں نے کہا ہے ان کو وکیل بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. اس میں ریلیف کہاں ہو گئی, اس میں این آر او کیا ہو گیا, اس میں ڈیل کیا ہو گئی, اس سے آپ مودی کا یار کیسے بن گئے؟ یہ بہت قانون فالو کر رہے ہیں, تو مطلب آئی تھنک اس کا وہ مودی کا یار اصل میں وہاں سے بن گیا کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. انہوں نے اتنا یوز کیا تھا جادو ایشو کو اگینسٹ نواز شریف, اتنا یوز کیا تھا, کبھی نہ کبھی تو اس سائیکل کو ہم نے ختم کرنا ہے. آپ کا بین الاقوامی قوانین جو ہے مذاق, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس پہ اگر کوئی بات کرے ہم یہاں پہ کریں تو کہیں گے کہ جی آپ ملک دشمن ہو. یہ پورا ایک نیریٹو ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے. میرے نزدیک ایک سبق ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہ یوز کیا کریں اپنے اوپوننٹس. میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہو یا وہ حکومتی پارٹی ہو, جب وہ نہیں آپ کرو گے تو پھر اگلا بھی تو کرے. لیکن یہ آپ کی ریاست کی بات ہے, آپ کو اگر تب بھی تھی نہیں تو تب بھی تھی, لیکن اب بھی ہے. اب آپ حکومت کو اس پہ اس طرح کے الزامات لگا کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ اگر افیکٹ ہوگا, اگر آئی سی جے میں یہ کیس واپس
नोटिस किया, या अगर आप ICJ की जजमेंट्स फॉलो नहीं करते, सिक्योरिटी काउंसिल में आपके खिलाफ रेजोल्यूशन आ सकती है, आप पे बहुत सख्त Consequences हैं इसके। तो आप पाकिस्तान को इस तरह का बिल्कुल मुल्क तो ना बनाए जो अपनी बैनुल अक़वामी कवानीन की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। इस पे तो आपको रियासत के तौर पे खड़ा होना चाहिए साथ हुकूमत के, कि हाँ, और हुकूमत खास तौर पे अपोजिशन पार्टीज बात बहुत करती है फेयर ट्रायल की, हमारे लोगों को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, नैब जो है फेयर ट्रायल नहीं दे, जादव को क्यों नहीं फेयर ट्रायल मिलना चाहिए? इसके हक में कि ICJ करेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस वक्त बड़ा इनके खिलाफ वेपन बनाया गया था, उनकी बारी आई। लेकिन वही बात है ना नताशा, तब भी उतना ही गलत था जितना अब गलत है। ये किसी सियासी जमात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जैसा रीमा ने कहा, इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपके मुल्क के लिए। तो हमारे मुल्क के लिए अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज है तो उसको आप इस तरह एज ए टूल, एज ए वेपन मत आप जरा वोट और नो कॉन्फिडेंस मैं बताऊं किसके खिलाफ लाना चाहिए असल में, इन्हें सेनेट सेक्रेटेरिएट के खिलाफ लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रूलिंग दी थी कि गिलानी साहब के नाम के ऊपर लगा दो ना वो ठप्पा, तो आपको मिल जाएगा, आप जीत जाएंगे। फिर वो बाद में मुकर गए थे लेकिन बाद में क्योंकि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे या जो भी मुजफ्फर शाह साहब थे, उन्होंने मानी ही नहीं वो वाली रूलिंग। तो सबसे पहले सेनेट सेक्रेटेरिएट के खिलाफ लेकर आए आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद सेनेट चेयरमैन के खिलाफ लाएं, वो बाप वाले जिनके वोट लिए उनसे भी वो वोट दिलवाएं उनके खिलाफ, फिर हम आप कासिम सूरी साहब। तो अगर आपको हमारा वीकली राउंडर पसंद आया, और वैसे पसंद ही आया होगा, तो औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा सॉरी, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नई वीडियो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।